جو پیروں پہ یقین کرتے ہیں اس کے بارے میں کہانی ہے، شوہر گھر میں داخل ہوا اور گھر میں داخل ہوتے بیوی پہ چلانا شروع کر دیا، بد ذات کہیں کی عورت، تو نے میرے پیر کا دم کیا اور پانی پھینک دیا، اور جو تویز لا کے دیا تو وہ بھی نہیں پہنا تم نے۔ تو چاہتی نہیں ہے میں صاحب اولاد ہوں، میرے گھر میں ننے ننے بچے گھومے کھیلے کودے۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ سے بڑا پیر ہو گیا، اللہ نے اگر اولاد دینی ہوئی تو دے دے گا، تمہارے پیر کے دم تروز دارو جن سے کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں نا ذبح کر دوں گا، میرے پیر کے بارے میں بات کرتی ہے ایسے، خبردار میں گدے زبان کھینچ دوں گا میرے پیر کے بارے میں غلط بات کی تو۔ اور مارتا پیٹتا وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ اپنے پیر صاحب کے پاس حاضر ہوا، پیر صاحب سے کہتا ہے پیر جی تو میری بیوی ہے نا وہ بڑی نا بدذات ہے، اس نے آپ کا دم کیا پانی پھینک دیا، اور آپ نے تعویذ دیا تو وہ بھی نہیں پہنا اس نے۔ پیر کہتا ہے بچہ پریشان نہ ہو، پیر ہے کامل، پیر زندہ ہے ابھی، میں تمہیں اور پانی دم کر کے دیتا ہوں۔ دم کر کے دیتا ہے پانی، تعویذ دیتا ہے، وہ جا کے اپنے گھر میں بیوی کو دیتا ہے کہ یہ لے بدذات عورت، اگر اب تم نے کچھ حرکت کی نا الٹی سیدھی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یہ تعویذ پہن، اور یہ جب تک بچہ نہ ہو جب تک تعویذ پہن کے رکھنا ہے، اور یہ دم کیا پانی میں پانی ملانا ہے اور پانی پیتے رہنا 9 مہینے تک۔ وہ عورت کہتی ہے تو اپنا تعویذ اپنے پاس رکھ، مجھے ضرورت نہیں ہے تیرے تعویذوں کی، تیرے پیر کے پانی کی۔ وہ پھر جب لڑائی شروع ہوئی نا تو کہتی ہے بات سن اللہ کے بندے، میں جون سا ہے نا حاملہ ہوں، پیٹ سے ہو گئی ہوں، تمہارے بغیر پیر کے دم کے، تمہارے بغیر پیر کے تعویذ کے۔ اب اتنا سننا تھا ناصر نے، اس کا جو دماغ اور خراب ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ پاپ کا بچہ ہے، میرا بچہ نہیں ہو سکتا، پیر کے دم کے پانی بغیر کیسے بچہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ کے بندے، اللہ دینے والا ہے۔ کہتا نا، جب تک کوئی بندہ میں اپنے گھر میں پیر کا دم کا پانی نہ پلاؤں اپنی بیوی کو تو بچہ نہیں ہو سکتا۔ عجیب ذہن تھا اس کا۔ اسی اثنا میں اس نے زوردار پیٹ پہ لات ماری ہے بیوی کے، اور اس کو دھکے دے گھر سے باہر نکالا ہے، رات کا وقت ہے، اور گلی میں کھڑے ہو کے اونچی آواز میں بولتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو بدذات ہے، تیرے پیٹ میں میرا بچہ نہیں ہے۔ وہ گھر سے نکال دیا اس کو۔ وہ بیچاری روتی پیٹتی اپنے ماں باپ گھر پہنچی ہے، اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ اسے گھر لے کے جاتے، انہوں نے ہسپتال لے کے گئے، اس کا جب علاج کرایا تو بچہ اس کا مس کیریج ہو گیا، ضائع ہو چکا تھا، آخر طلاق تو مل چکی تھی۔ جب معلوم پڑا لڑکے کے ماں باپ کو، وہ اس کو آگے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو نے یہ کیا کام کیا ہے، تو اللہ سے ڈر لگتا نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر تو۔ وہ کہتا ہے نہیں، جس کے پیٹ میرا بچہ نہیں تھا اچھا ہوا مر گیا، اس نے کہیں منہ کالا کیا ہے، میں نے جو پیر کا دم کیا پانی لایا تھا اسے پیا ہی نہیں ہے، اس کو بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیسا کن ذہن آدمی تھا وہ۔ آخر اس عورت کی بھی دوبارہ شادی ہو گئی اور اس نے بھی دوبارہ شادی کر لی۔ اس کی جو شادی ہوئی ہے ناصر کی دوبارہ، اس کی پہلی بیوی جو تھی اس نے شادی کر لی، جو دوسری بیوی ملی نا اس کو وہ بھی طلاق یافتہ ملی۔ اب وہ ڈری سہمی تھی، پہلے اس پہ داغ لگا ہوا تھا طلاق کا، اب اس کی ہر جائز ناجائز بات مان لیتی۔ وہ شادی کے فوراً بعد ہی وہ لے کے آیا، اس کے لیے پانی لے کے آیا، یہ پانی پی، پیر صاحب کا پانی دم کیا پانی ہے، اور یہ جناب تم یہ تعویذ باندھ دے۔ اس نے کہا چلو اب شوہر خوش رکھنا ہے، پہلے میں طلاق یافتہ ہوں، اب وہ تعویذ پہن لیتی ہے، پانی پی لیتی ہے، لیکن اس کو پھر اولاد نہیں ہو رہی، قصور تو سارا مرد میں تھا۔ اب نا کبھی پھر جا رہا ہے پیر صاحب کے پاس، اولاد نہیں ہو رہی۔ پیر صاحب نے بڑے جتن کیے، آخر پیر صاحب کہتے ہیں کہ تم کو نا اپنی بیوی کو لے کے آنا پڑے گا۔ جب پیر صاحب کے پاس بیوی لے کے پہنچتا ہے تو پیر صاحب کو دیکھتا ہے، پیر صاحب جب اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے نا، وہ حساب لگاتا ہے کہ میرا نیا شکار آ گیا۔ پیر نے اس طرح کتنے ہی مریدوں کی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ہوس کا نشانہ بنا چکا تھا۔ اب اس کی باری تھی، اپنے پیر نے اس کے نا پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور انگلی سے گھما رہا ہے کچھ۔ بعد میں اس کا شوہر وہیں پہ ہی ہے، اس سے کہتا تو منہ پہ اس طرف کر لے۔ اب اس لڑکی سے کہہ رہا ہے پیٹ سے کپڑا ہٹا، میں تیرے پیٹ کے اوپر یہ انگلی سے پتہ نہیں کیا کیا اس نے الٹا سیدھا گھمانا شروع کر دیا۔
اب وہ لڑکی شرم کی مارے ڈوبی جا رہی ہے، مری جا رہی ہے کہ میرا شوہر میرے سامنے کھڑا ہے، ایک نام محرم میرے جسم کو چھو رہا ہے، وہ خالی پیٹ تک ہاتھ نہیں جا رہا کہ پیچھے بھی ہاتھ گھوم رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بیچاری شرمندہ ہو رہی ہے۔ اور پیر بے شرم انسان جون سا ہے نا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ نیا شکار کا بندوبست کر رہا ہے۔ اس نے کہا بچہ لے جا اس کو، اب تو اس کو 1 ہفتہ رکھ گھر میں، اس کے بعد بتانا۔ اب جناب وہ لے گیا گھر میں۔ 1 ہفتے بعد کیا ہونا تھا؟ آخر کچھ نہ ہوا۔ پیر نے کہا بھئی یہ تو 7 دن نہ تیرے گھر میں رہ کے مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے پیر جی میرے تو بھاگ کھل گئے، میں بڑا خوش قسمت ہوں، آپ میرے گھر میں رہیں گے 7 دن۔ ایسا آدمی تھا وہ جناب۔ پیر صاحب آگے پیر کے لیے ککڑ بن رہے ہیں، کبھی کڑھائیاں بن رہی ہیں، کبھی قورمہ بن رہا ہے۔ پیر صاحب نے پہلے دن بڑی کوشش کی لڑکی پہ ہاتھ صاف کرنے کی، لڑکی اس کے ہاتھ نہ آئی۔ اب وہ دوسرے دن پھر ٹرائی کر رہا ہے۔ تیسرے دن وہ پیر کامیاب ہو گیا۔ وہ کمرے میں لے گیا، شوہر کو بولا تو باہر رک، میں اس کے ساتھ نا یہاں پہ تمہارے گھر میں چاروں طرف انہیں پڑھ کے نا پانی چاروں کونوں میں چھڑک دیا۔ کہتا ہے اس میں نا بدرو ہے، وہ نکلے گی، چیخے گی، چلائے گی، شور کرے گی، تم لوگوں نے نا اندر نہیں آنا، بس میں اس کا جن نکال رہا ہوں، اس میں جن گھس گیا ہے، اس کو بچہ نہیں ہونے دے رہا۔ شوہر بھی گھر میں ہے، گھر کے باہر کمرے میں بیٹھا ہے، پہرا دے رہا ہے، اور پیر اندر اس کی بیوی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، حوض کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ایک بار نہیں کئی بار نشانہ بنایا حوض کا ایک ہی رات میں۔ اور جناب اپنا کپڑا درست کر کے بیوی کو اس کے کپڑے پہنا کے باہر کہتا ہے ہاں بھائی ابھی تو بندوبست ہو گیا، اب نا بس 4 دن اور باقی ہیں، اس کو میں اچھی طرح جو سا نا جن کو میں ایسا باندھ کے ڈالوں گا، بوتل میں ڈال کے دور پھینکوں گا نا کہ قابو ہی نہیں آئے گا کسی کے۔ وہ لڑکا کہتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، پیر صاحب کے پاؤں دباتا ہے، پیر صاحب کے اوپر سامنے نہیں بیٹھتا، پیچھے ہو کے بیٹھتا ہے، بڑا بڑا ڈرامہ تھا پیر کے۔ اور وہ لڑکی بیچاری رو رہی ہے، شرمندہ اپنے شوہر سے کہنا چاہ رہی ہے، شوہر بات سنتا ہی نہیں ہے۔ جب دوسرے دن پھر پیر اس کے پاس آتا ہے، بڑا کوشش کرتی ہے، بچ بچا کے بچ جاتی ہے، اپنے شوہر کو جا کے سب بات بتاتی ہے کہ پیر میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے۔ کہتا ہے جھوٹ بولتی ہے، بدذات، میرے پیر پہ الزام لگاتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرے اتنے پہنچے پیر تمہارے پیچھے پڑیں گے؟ ان کے پاس تو ہزاروں لونڈیاں ہوتی ہیں وہاں پہ، کسی کو دیکھتے بھی نہیں آنکھ اٹھا کے۔ اب وہ عورت کرے تو کرے کیا؟ آخر نا ایک دن وہ پیر اس کے پاس آیا، شوہر کام پہ تھا۔ اب اس نے کیا کیا، شوہر کو کال کیا اور اسپیکر آن کر دیا۔ ادھر جو وہ پیر ہے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ لڑکی بچنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ کھینچ رہا ہے، اس کے کپڑے پھاڑ رہا ہے۔ شوہر اب اس کا آواز سن رہا ہے ساری۔ اب اسے لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، وہ بھاگا گھر کی طرف۔ جب گھر پہنچا ہے، دروازہ کھولا تو دیکھتا ہے کہ پیر نہ اس کی بیوی ساتھ دست درازی کر رہا ہے، کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، اس کو نوچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ گھر میں کہاڑی پڑی ہوتی ہے، اتنی ہمت ہوتی نہیں اس میں، نہ مرد تھا نا، کمزاد آدمی تھا وہ بھی، کمزاد اس کی بیوی نہیں تھی، وہ کمزاد تھا، بد نسلہ تھا۔ اس نے جناب کہاڑی پکڑی ہے اور اپنی بیوی کے سر میں دے ماری۔ بیوی کا جب سر کھلا، خون و خون ہو گیا، بیوی بستر پہ دم دے گئی، مر گئی وہاں پہ۔ دوسرا وار پیر پہ کیا ہے، پیر بچنے کامیاب ہو گیا، تھوڑی بہت لگی ہے، پیر وہاں سے بھاگ گیا۔ کیونکہ پیر کے اوپر اس کا وہ غصہ اس طرح نہیں تھا جس طرح اس نے اپنا بیوی کے اوپر غصہ تھا۔ اور پھر جب یہ خبر اخبار میں آئی ہے، پولیس آئی ہے، پولیس نے پکڑ لیا ان کو، اور وہ لکھا اخبار میں ہیڈ لائن کیا تھا کہ پیر صاحب کے ساتھ رنگ رنگلیاں مناتے ہوئے جب مرید نے اپنی بیوی کو دیکھا تو غیرت جاگ گئی اور غیرت نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اخبار میں یہ ہیڈ لائن لگ گئی، سوشل میڈیا کی ٹیمیں، نیوز میں، سب میں بات عام ہو گئی، ٹی وی پہ خبر چل گئی۔ جب ٹی وی پہ خبر چلتی ہے تو اس کی پہلی بیوی ہے نا، وہ خبر دیکھتی ہے تو دھاڑے مار مار کے روتی ہے، اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، جب کہتی ہے مجھے پہلے یہ یقین تھا کہ یہ کسی نہ کسی کی جان لے لے گا، اور شکر ادا کرتی ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچا دیا۔ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی چنا تھا۔ اب جب اس کے شوہر نے اس کے پیٹ پہ لات ماری، اس کا بچہ ضائع ہو گیا، طلاق دے دی، وہ سوچ میری دنیا ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے بہتر سوچا ہوتا ہے۔ اس عورت کی شادی ہوتی ہے دوسری جگہ پہ، اس سے اس کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا شوہر وہ اتنا اچھا اور نیک انسان تھا کہ اس کو اپنے ہاتھ کے میں چھالے کی طرح سنبھال کے رکھتا ہے۔ جو پیر فقیر ہوں گے اچھے بہتر ہوں گے، سب پیروں کو نہیں ماننا،
لیکن یہ جو پیر ہیں نا، یہ جو آج کل ڈھونگی پیر ہیں، ابل آپ کو ضرورت کیا ہے ان پیروں فقیروں کے درگاہوں پہ جانے کی؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی شارت سے نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مانگو. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے. اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. یہ پیر فقیر کیا چیز ہیں؟ اس کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ لازمی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.